فتح مصر اسلامی فتوحات کی ایک اہم کامیابی تھی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یہ فتح نہ صرف اسلامی سلطنت کی توسیع کا باعث بنی بلکہ اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بھی بنی۔ مصر اپنی جغرافیائی اور اقتصادی اہمیت کی وجہ سے قدیم زمانے سے ایک اہم خطہ رہا ہے۔ دریائے نیل کی بدولت یہ زرعی اور تجارتی مرکز تھا۔ اسلامی فتوحات کے آغاز میں مسلمان افواج شام اور فلسطین کے علاقوں میں رومی سلطنت کے خلاف برسر پیکار تھی۔ مصر بھی بازنطینی سلطنت کے زیر تسلط تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو ایک ماہر سپہ سالار تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصر کی طرف پیش قدمی کی تجویز دی۔ ان کی بصیرت نے اس مہم میں کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت عمر بن عاص کی تجویز پر غور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بعد مصر کی فتح کے لیے اجازت دی۔ فتح سے پہلے مصر میں رومیوں کا اثر و رسوخ کمزور ہو چکا تھا۔ عوام بازنطینی حکمرانوں سے ناراض تھے اور عیسائی فرقوں کے درمیان مذہبی اختلافات تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے 4000 سپاہیوں کے ساتھ 639 عیسوی میں مصر کی طرف روانگی کی۔ راستے میں مزید افواج شامل ہوتی گئی۔ مسلمانوں نے فرما کے مقام پر پہنچ کر سب سے پہلے بازنطینیوں سے مقابلہ کیا۔ یہاں ایک مختصر جنگ کے بعد مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ فرما کے بعد مسلمان بلبیس پہنچے، جہاں ایک سخت لڑائی کے بعد فتح حاصل کی گئی۔ یہ جگہ مصر کے دارالحکومت کی طرف بڑھنے کا راستہ تھی۔ مسلمانوں نے قلعہ بابلیون کا محاصرہ کیا، جو مصر کا ایک اہم دفاعی قلعہ تھا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہا۔ قلعہ بابلیون دریائے نیل کے قریب واقع تھا اور مصر کے مرکزی راستے کو کنٹرول کرتا تھا۔ رومی افواج کے لیے یہ ایک مضبوط دفاعی مقام تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے محاصرے کے دوران رومیوں کو نفسیاتی دباؤ میں رکھا اور ان کی قومت کو روکا۔ حضرت عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مزید قومت بھیجنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے حضرت زبیر بن عوام کی قیادت میں مزید افواج روانہ کی۔ حضرت زبیر بن عوام کی آمد سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا اور محاصرے کی شدت میں اضافہ کر دیا گیا۔ بالآخر قلعہ بابلیون مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ فتح مصر میں اسلامی حکمرانی کے قیام کا آغاز تھا۔ مصر کے عوام جو رومی حکمرانوں کے مظالم سے تنگ تھے، سب نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا اور ان کی مدد کی۔ قلعہ بابلیون کے فتح کے بعد مسلمان اسکندریہ کی طرف بڑھے، جو مصر کا سب سے بڑا شہر اور ثقافتی مرکز تھا۔ اسکندریہ نہ صرف تجارتی مرکز تھا بلکہ بحریہ روم کے راستے رومی سلطنت کے ساتھ رابطے کا اہم مقام بھی تھا۔ مسلمانوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کیا، جو 6 مہینے تک جاری رہا۔ رومی افواج نے سخت مزاحمت کی۔ مسلمانوں نے شہر کی تمام سپلائی لائنز کاٹ دیں اور رومی افواج کو اندر محصور کر دیا۔ مسلسل محاصرے اور لڑائی کے بعد رومی افواج شکست کھا گئی اور اسکندریہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسکندریہ کے فتح کے بعد مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس میں رومیوں نے مصر چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اسکندریہ کے فتح کے بعد مصر میں اسلامی حکمرانی قائم ہوئی اور اسلامی قوانین نافذ کیے گئے۔ مسلمانوں نے مصر میں مذہبی رواداری کا مظاہرہ کیا اور مقامی لوگوں کو اپنے عقائد پر عمل کرنے کی آزادی دی۔ اسلامی تعلیمات کے زیر اثر مصر میں ثقافتی ترقی ہوئی، مساجد اور تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ حضرت عمر بن عاص نے قسطاط شہر کی بنیاد رکھی، جو اسلامی مصر کا پہلا دارالحکومت بنا۔ قسطاط میں مسجد عمر بن عاص کی تعمیر کی گئی، جو مصر میں اسلام کا پہلا مرکز تھی۔ مصر میں مختلف فوجی مراکز قائم کیے گئے تاکہ علاقے کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ رومیوں نے مصر کو دوبارہ قبضے میں لینے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مسلمانوں نے مصر میں اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے۔ دریائے نیل کی زرخیزی نے اسلامی سلطنت کے خزانے بھرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بحریہ روم کے ذریعے مسلمان دیگر خطوں تک تجارت اور فوجی مہمات کر سکے۔ فتح مصر کے بعد شمالی افریقہ کے دیگر علاقوں کی فتوحات کی راہ ہموار ہوئی۔ مصر اسلامی دنیا کا علمی اور ثقافتی مرکز بن گیا، جہاں علماء نے اہم کام انجام دیے۔ مصر نے اسلامی سلطنت کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا اور بعد میں خلافت کا مرکز بھی بنا۔ فتح مصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی اور حضرت عمر بن عاص کی قیادت کا نتیجہ تھی۔ اسلامی حکومت کے تحت
مصر کے عوام خوشحال ہوئے اور ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ فتح مصر نے اسلامی دنیا کو نہ صرف ایک نیا خطہ دیا بلکہ اس کی سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی طاقت کو بھی بڑھایا۔ فتح مصر اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کی سلطنت کو وسعت دی بلکہ دنیا کو امن، عدل اور ترقی کا ایک نیا پیغام دیا۔